بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہماری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ، اور کہتے ہیں all is well that ends well۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سرزمین سے یہ محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگ کل رات کو کچھ بات کی تھی کہ ہمارے آنے کا مقصد ہے کیا۔ ہمارے آنے کا مقصد یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں لے کے جانا ہے۔ اور میں نے کل رات مختصراً بات کی تھی کہ کسی سے محبت کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اس کا ظاہر آپ کو پسند ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک تھی، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، کہ آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ کو ایسے بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ نے خود چاہا۔ یعنی کوئی بندہ خود سے کہے کہ مجھے ایسا بنا دو، ایسے ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ تو اگر کوئی ذات ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کی جائے تو نبی کریم علیہ السلام کے احسان اس امت پہ جتنے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہری احسانات ہی احسان ہوتے ہیں، اصل احسان تو آخرت کا احسان ہوتا ہے۔ میرے والدین نے مجھے پیدا کیا اور انہوں نے مجھے اللہ کا راستہ بھی دکھایا، لیکن اگر کسی کے والدین اس کو صرف پیدا کر دیں اور اس کے کھانے پینے اور دنیا کا بندوبست کریں، یہ ایک احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی، حکم دیا، ان اشکر لی ولی والدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ دنیا کے لیے۔ آپ سوچیں کہ اگر کوئی آخرت کا احسان کرے، جو ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑوں نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، یہ احسان ایسا ہے جس کا بدلہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا، ہمارے سردار نبی اکرم سید دو جہاں المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی اور اس امت کے لیے راتوں کو روئے، دنیا میں بھی ہمارے لیے ہمارے اوپر احسان کی، اور آخرت قیامت کے دن بھی کریں گے۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ کسی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت کئی دفعہ اتنی خاص نہیں ہوتی، لیکن اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت عالی اخلاق کے مالک ہیں۔ اور لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے عالی اخلاق پر، اور وہ عالی اخلاق نبوت سے پہلے بھی تھے۔ شرم و حیا جو نبی کریم علیہ السلام کے اندر تھی، عجیب حیا تھی۔ یعنی مرد ہوتے ہوئے مرد کے اندر عام طور پہ حیا کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے، وہ ایک فطری ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک پرفیکشن کے لیول تک لانے کے لیے
اس کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور خواتین کے اندر حیا جو ہوتی ہے وہ جنرلی وہ فطری ہوتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیا تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں تھی جتنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں تھی. اور ان کو یہ سب کچھ جو زمانہ جاہلیت کے اندر خرافات ہوتی تھیں ان کو بہت فطری طور پہ بری لگتی تھیں، اس لیے سب سے الگ تھلگ رہتے تھے. کبھی ناچ گانوں کے محفل میں کبھی انہوں نے شرکت نہیں کی. اور دوسرے نبی ہونا تھا تو اللہ نے محفوظ بھی کیا. تو ناچ گانے کی محفلیں ہمیشہ سے بری لگتی تھیں. ایک دفعہ نوجوانی کے زمانے میں کہیں شادی ہو رہی تھی اور اس کے اندر ناچ گانے کی محفلیں تھیں، تو آؤٹ آف کیوریوسٹی سے ہوتا ہے نا ایک دم سے کہ کیا ہو رہا ہے، تو سوچا جا کے دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. نبوت سے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی محفوظ رکھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو. ہر چیز ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے. تو سوچا کہ میں جا کے دیکھوں، تو وہاں جانے سے پہلے ہی ان کو نیند آ گئی. سوچا میں جاتا ہوں کہ تو نیند آ گئی، سو گئے. جب سو کے اٹھے تو وہ محفل ختم ہو چکی تھی. اللہ نے بھی محفوظ رکھا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے عصمت ہوتی ہے ان کے اندر، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو حیا پہلے بھی تھی. یہ لوگ مشرکین مکہ طواف کعبۃ اللہ کا کپڑے اتار کے کیا کرتے تھے. ان کی اپنی ایک بیہودہ سی لاجک تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ سوچا کرنے کا تو ان کے اوپر غشی طاری ہوگی، وہ بے ہوش ہو گئے. یعنی وہ صرف اس لیے کیونکہ سب ریچول تھا تو ریچول کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. لیکن ان کو چیز بری لگتی تھی، کبھی نہیں کیا انہوں نے کپڑے اتار کے طواف، کبھی بھی نہیں، جبکہ عام دستور تھا. صادق مشہور تھے، امین مشہور تھے، سچ بولتے تھے، امانت داری میں مشہور تھے، یہاں تک کہ لوگ آ کے ان سے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے. وہ جو مشہور واقعہ ہے جب کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، جب ریکنسٹرکٹ ہوا کعبہ، تو جو 4 قبیلے تھے بڑے قریش کے، انہوں نے سوچا کہ حجر اسود اب کون لگائے. تو کسی کو ایک بہت معزز کام تھا، مکرم کام تھا، باعزت کام تھا، تو نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ ہر بندہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہ سعادت ہمارے پاس آئے. تو اتنی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے مسجد میں. کہا صادق آ گئے، امین آ گئے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. یعنی اب نوجوانی کا عالم ہے، بالکل نوجوان ہے، لیکن بڑے بڑے قریش کے سردار ان سے اپنے مشورے کرتے تھے. تو انہوں نے بھی عجیب مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ چادر پہ رکھیں، چاروں کونے ایک ایک قبیلے کا سردار اٹھا لے اور وہاں کونے تک لے جائے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ لگایا. تو امانت داری، سچائی مشہور تھے. اسی لیے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ کیا نبوت کا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو قریش خلاف ہو گئے، مشرکین مکہ خلاف ہو گئے، سارے لوگ خلاف ہو گئے، لیکن کوئی بھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکا. ورنہ تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کو. میری کوئی چھوٹی سی بات غلط ہو اور کسی کو پتہ ہو اور کوئی میرے خلاف ہو جائے تو وہ تو انگلی اٹھا لیتا ہے اس کے اوپر کہ آپ اس طرح بات ٹھیک نہیں کرتے، اب یہ نہیں کرتے، اب وہ نہیں کرتے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کو کوئی بھی چیز تھی نہیں ان کے اندر جس کے اوپر انگلی اٹھا سکیں. اور بالآخر ان کے پاس یہی ہے کہ یہ تو مجنون ہو گئے، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو جادو کر رہے ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیسری چوتھی بات نہیں تھی کرنے کو، کیونکہ اخلاق پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے اخلاق کے اوپر. اور پھر جب دعوت کا کام شروع کیا تو سارے لوگ جو مسلمان ہوئے شروع میں بہت کم، لیکن وہ صرف اخلاق کی وجہ سے ہوئے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اخلاق سکھاؤں. میری بعثت کا مقصد یہ ہے. اسلام کا جو کور فنڈامنٹل ہے وہ تو اخلاق ہے، کہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگز کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاشرت کیسے رکھنی ہے، اپنی بات چیت کیسے کرنی ہے.
یہ ہمارے دین کی کور ہے. اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. وہ مشہور واقعہ کہ ایک عورت جو تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ توحید کی بات کر رہا ہے, ہمارے بتوں کو جھٹلاتا ہے, تو اس نے راستے میں کوڑا پھینکنا شروع کر دیا. تو ایک دن کوڑا نہیں پھینکا, دوسرے دن نہیں پھینکا, تیسرے دن نہیں پھینکا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ جو عورت تھی کوڑا نہیں پھینک رہی, تو پتہ چلا بیمار ہے. تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے, اور وہ پریشان ہو گئی جب نوک کیا دروازے پہ کہ یہ آج لگتا ہے کہ کوئی بدلہ لینے آئے ہیں. لیکن یہ بدلہ نہیں لے آیا, میں تو پوچھنے آیا ہوں کہ کیا بات ہے, خیریت ہے کہ 3 دن سے آپ نظر ہی نہیں آئی. اللہ اکبر, کیا اخلاق ہیں. ہمیں تو کوئی ذرا ٹیڑھے منہ سے بات کر دے تو ہم اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. راستوں میں کانٹے بچھائے گئے. وہ بوڑھی بی کا واقعہ کہ وہ لوگوں نے اسے کہا کہ یہ تو چھوڑ کے چلی جاؤ مکہ, تو بیٹھی تھی سڑک پہ سامان لے کے کہ میں چلی جاؤں گی, تو کوئی مل نہیں رہا تھا سامان اٹھانے کو. تو دیکھا ایک شخص آ رہا ہے, نوجوان سا لگتا ہے, تو اسے بلایا کہ بیٹا ذرا میرا سامان دوسرے جگہ تک پہنچا دو گے؟ اس نے کہا بڑی اماں بالکل پہنچاؤں گا. سر پہ سامان رکھا, لے کے جا رہے تھے, اور راستے میں کہتی ہے دیکھو اس شہر میں نا ایک شخص ہے, اس کا نام محمد ہے, اس کی بات نہ سننا. وہ لوگوں کو وہ رشتہ داریاں توڑوا رہا ہے, باپ بیٹے کو الگ کر رہا ہے, لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا رہا ہے, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, کہتا خدا ایک ہے, اس کی بات مت سننا. جی اماں, جی اماں, جی اماں, سنتے رہے بات. جب آخر میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچے اپنی منزل پہ, تو سامان رکھا. انہوں نے کہا بیٹا تم تو بہت اچھے انسان ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ نے کہا اماں محمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر یہ تمہاری بات تھی تو تم سے اچھا انسان کون ہے؟ کیا اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بچوں کے ساتھ محبت, کیا محبت تھی بچوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ بات کرنا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ 10 سال کی عمر میں ان کو پاس لے آئیں کہ یا رسول اللہ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں. اب چھوٹا بچہ 10 سال کا, یہ 10 سال کا ہے, 10 سال کا نہیں, یہ 10 سال کا. کدھر ہے وہ 10 سال کا؟ یہ 10 سال کا. ابھی کیا خدمت کرے گا, اس کی تو ہم خدمت کرتے ہیں, ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال آئی تھی محبت کے ساتھ. ہاں بڑے خوش ہوئے, بلکہ دعائیں دی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ اس کی اولاد میں, اس کی مال میں, اس کی جان میں, اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور یا اللہ اس کی مغفرت کر دیں. 4 دعائیں دی تھیں. اللہ اس کی اولاد میں, اس کے مال میں, اس کی عمر میں برکت ڈال دیں, اور اس کی مغفرت کر دیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ 3 دعائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی. اتنی عمر پائی, اللہ نے اتنی لمبی عمر دی. کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ اپنی اولاد کو, یعنی بچوں کو, پوتوں کو, پڑپوتوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. اتنی اللہ نے لمبی عمر دی. کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا مال دیا بعد میں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے 3 دعائیں تو قبول میری آنکھوں کے سامنے کر دی. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4تھی دعا کو بھی قبول کریں گے, کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے. چھوٹے سے بچے کو لے آئیں. اب وہ بچہ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. میں نے 10 سال سے لے کر 20 سال تک. یہ 10 سال کا ہے, یہ 14 سال کا ہے, he's 15, he's 14, رائٹ. آپ کتنے کے ہو؟ 12. اب یہ عمر ہے, اب یہ کیا خدمت کریں گے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, ہم سب دیکھتے ہیں ان کو, پچھلے 8 دن سے دیکھ رہے ہیں. You are all seeing these guys, right? MashaAllah, they are behaving well. لیکن kids are kids. کہتے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باہر بھیجتے تھے کسی کام سے, میں بھول ہی جاتا تھا, کھیلنے لگ جاتا تھا. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آتے تھے, انس
وہ کام نہیں کیا، یا رسول اللہ بھول گیا، I'm sorry، کوئی بات نہیں، خود ہی کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ کیا بڑا جگر ہوگا۔ ہم تو تھوڑا سا کام کہتے ہیں تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ کیا محبت تھی بچوں سے، عجیب۔ سیدنا حسن حسین کے ساتھ تو جو محبت تھی ان کو، اللہ اکبر، گود میں بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گھوڑے بن جاتے تھے، ان کو پیٹھ پہ بٹھاتے تھے۔ اب کون بٹھا رہا ہے؟ ایک مدینہ کا بادشاہ، کہیں تو اس مملکت کا بادشاہ تھا۔ وہ تو ہم نے بادشاہ والی صورت نہیں بنائی تو ہم بھول ہی گئے کہ وہ تو بادشاہ تھا۔ کمرے میں پھرتا تھا اور کمر پہ حسن حسین، گود میں حسن حسین۔ ایک دفعہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اس مسجد میں، اور سیدنا حسن یا حسین چھوٹے سے تھے، ابھی چلنا سیکھا تھا نیا نیا، وہ مسجد میں آ گئے اور چلتے بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے گر گئے، اور جس طرح لڑکھڑا تھا وہ بچہ۔ خطبہ روکا۔ کین یو امیجن؟ آج خود جمعہ تھا کہ امام صاحب ایک تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائیں جو خطبہ دیتے دیتے، پتہ چلیں گے جی ان کے نواسے صاحب تشریف لائیں اور وہ ان کو جا کے گود میں اٹھا کے واپس ممبر پہ آتے ہیں۔ کوئی کرے گا؟ اور وہ گود میں آ کے لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے حق کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہے بڑا بڑا امتحان ہے۔ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، میرا نواسا آیا تھا، چلتے چلتے گر گیا، خطبہ روک کے جا کے ان کو اٹھایا گود میں۔ کتنی محبت تھی بچوں سے، عجیب اخلاق۔ وہ تو مشہور واقعہ کہ عید کا دن تھا، یہی شہر تھا، مصلی یہاں باہر ہوتا تھا، اس طرف جو عید گاہ تھی وہ اس طرف بالکل یہاں قریب تھی، اس طرف تو عید گاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ تو گھر سے نکلے، حسن حسین ساتھ تھے رضی اللہ عنہما، تو جا رہے تھے، راستے میں گلی میں بچے کھیل رہے تھے، عید کا دن، خوش تھے بچے۔ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے سائڈ پہ، کنارے پہ، اداس، تو اس کے پاس گئے۔ ہم تو بچوں کو نوٹ ہی نہیں کرتے کہ how is Hassan doing and how is Yusuf doing and how is Hamza doing and Abdullah doing and Ali doing and other. ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہے نا۔ ہاں، پوچھا جا کے بیٹا کیا بات ہے، is everything okay؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج تو عید کا دن ہے، ان سب کے جو ہے نا والد ہیں اور یہ اپنے والدین کے ساتھ عید منائیں گے، میرے والد نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، تو میرا دل بہت اداس ہے آج کہ میں کس کے ساتھ عید مناؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا بیٹا کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ تو کھل گیا ایک دم، اور کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا بیٹا آؤ میرے ساتھ۔ اس کو گھر لے گئے، واپس عید کی نماز مؤخر کر دی، واپس گھر لے گئے۔ سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں کہ حسن حسین کے کپڑے ہیں اس کو منگواؤ، اس کو بچے کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اور اس کو تیار کیا۔ اور جب واپس آئے تو پھر حسن حسین ایک طرف دونوں انگلیاں پکڑے ہوئے تھے اور یہ لڑکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا۔ کیا محبت تھی یتیموں سے، بچوں سے، کیا عالی اخلاق تھے، اور صحابہ کے ساتھ جو تھے عجیب۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا آپ پہ خصوصی کرم ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تو آپ کے ارد گرد سے دور ہو گئے ہوتے، آپ کے پاس نہ رہتے۔ عجیب کیا محفل تھی صحابہ کی۔ شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے
کہ تابعی کہتے ہیں زید بن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات تو ہمیں سنائیں. تو انہوں نے کہا میں کیا حالات سناؤں؟ یعنی وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تو احاطہ بیان سے ہی باہر ہیں. کیا کیا سناؤں تمہیں؟ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ وحی نازل ہوتی تو مجھے بلاتے تھے. وہ کاتب وحی بھی تھے سیدنا زید بن ثابت. کہتے ہیں مجھے بلاتے تھے کہ وحی لکھو. کہتے ہیں کہ جس قسم کا ذکر ہم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ذکر ہم سے کرتے تھے. کہتے ہیں وَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا. کہ ہم اگر کبھی دنیا کی بات کرتے تو وہ بھی دنیا کی بات کرتے, کبھی ہم آخرت کی بات کرتے وہ بھی آخرت کی بات کرتے. یعنی دیکھنے میں بالکل ہمارے ساتھ عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وعظ اور تبلیغ کی بات ہوتی تھی. کہتے ہیں ہم دنیا کی بات کرتے تھے, ہم سے دنیا کی بات کرتے تھے. ہم ان سے آخرت کی بات کرتے تھے, ہم سے آخرت کی بات کرتے تھے. کہتے ہیں ذکرنا الطعام ذکرہ معنا, کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے کھانے پینے کی بات کرتے تھے, ہم سے کھانے پینے کی بات کرتے تھے. آج کو کسی شیخ کے پاس جاؤ اگر کیا بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ آج کل تو کسی شیخ کے پاس جاؤ اور وہ کھانے کا پوچھ لینا کہ کھانا کیسا بنا ہے تو کوئی جو متنفر ہو کے آ جائے گا کہ جی یہ تو صرف تصویر اس نے ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی, ہر وقت اللہ اللہ نہیں کر رہا. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے لوگ بات کرتے تھے ویسے باتیں کرتے تھے. ہر ایک کے ساتھ محبت کا ایسا اظہار, ہر ایک کے ساتھ. ایک صحابی تھے, کہتے ہیں سیدنا عمر بن العاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کے ساتھ, اتنی خصوصی توجہ کے ساتھ بات کرتے تھے. کہتے ایک دفعہ میرے اندر یہ خیال آیا کہ شاید سارے صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ انا خیر او ابو بکر, کہ میں بہتر ہوں کہ ابو بکر بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بات تو صحیح کرنی تھی, اب تو سوال پوچھ لیا نا. تو کہتے ہیں ابو بکر. کہتے ہیں یا رسول اللہ انا خیر ام عمر, کہ میں بہتر ہوں کہ عمر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر. کہ یا رسول اللہ انا خیر او عثمان, کہ میں بہتر ہوں کہ عثمان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سچ سچ بتا دی تو میں نے سوچا کاش میں نے یہ پوچھا ہی نہ ہوتا نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوالات. I wish I had never asked these questions from him. کیوں کہ وہ جو گمان تھا میرا وہ ان کے میرے ساتھ عالی اخلاق کی وجہ سے تھا. ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کہ ہر بندہ سمجھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے ان کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عجیب سنت ہے, عجیب سنت ہے کہ سب کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا, کہ ہر بندہ اپنے آپ کو, ہر بندے کو اہمیت دینا انفرادی طور. گھر کے کام کر لینا, گھر کے اندر جو اخلاق تھے گھر کے کام کر لینا, بیویوں کا ہاتھ بٹا لینا, اپنے کپڑے خود پیمند لگا لینا, بکریوں کا دودھ دو لینا, بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. عجیب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بار بار بات کر چکے ہیں, ان کے ساتھ دوڑ لگائی. یہ بالکل یہ مسجد کی, یہ جہاں پہ پیچھے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ مسجد کے جہاں پہ یہ ہوٹلز ہیں جہاں سے نظر بھی آ رہے ہیں پیچھے, اس کے اس طرف
یعنی ہوٹلز کے باہر وہ جو مین روڈ ہے اس کے بالکل پاس ہی وہ کل ہم واپس آ رہے تھے تو میرے ذہن میں آئی کہ میں بتاؤں کہ وہیں پہ وہ جگہ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور بالکل یہاں پہ آخری پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے. تو صبح ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شہر میں نہیں آیا کرتے تھے، عموماً رات کو نہیں، دن میں آیا کرتے تھے. تو قریب بھی ہوتے تھے رات کو تو وہیں پڑاؤ ڈال لیتے تھے. نارملی دن کے وقت آتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو تکلیف نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہیں پہ وہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا پیچھے کہ صبح جب صحابہ کو کہا کہ صحابہ کہ آپ لوگ جائیں، میں اور عائشہ آتے ہیں، آپ چلیں ہم آتے ہیں. تو جب صحابہ چلے گئے تو پیچھے قریب ہی تو تھا تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ ریس لگانی ہے؟ تو کہا یا رسول لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کو جیتنے دیتے ہیں ریس، اور سیدہ عائشہ خوش ہو جاتی ہیں، عمر میں بھی کم تھیں. تو پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے یہی واقعہ ہوا، قریب پہنچ گئے. صبح صحابہ کو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگ چلیں ہم آتے ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ریس لگایا عائشہ؟ کہا لگاتے ہیں. اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جیتتے ہیں اور پھر مذاق میں کہتے ہیں عائشہ یہ میں نے اس ہار کا بدلہ لیا جب تم نے مجھے ہرایا تھا. محبت کا اظہار، اخلاق، سب اپنی ازواج کے ساتھ. عصر کے بعد، عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی، عصر کے بعد اپنے سارے گھروں میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے، فردن ہر گھر میں، اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی ضرورت، کوئی کام، کوئی چیز چاہیے آپ لوگوں کو. سب کا خیال کرتے تھے. ہر ایک ازواج کے گھر جا کے روزانہ عصر کے بعد ایک ترتیب تھی، اور جا کے پوچھتے تھے، اور پھر جس کے گھر کی باری ہوتی تھی رات کو ٹھہرنے کی پھر وہاں پہ تشریف لے آیا کرتے تھے. روزانہ اپنی بیویوں کا حال پوچھنا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، جنرلی اسپیکنگ، نرم مزاجی ان کے ساتھ. وہ بتا رہے تھے نا کل قاری صاحب بھی کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. اب سوچیں اگر پھر دوبارہ کہ ایک بادشاہ ہے اپنے وزراء کے ساتھ جا رہا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ہم کیونکہ انہوں نے اس طرح رکھ رکھاؤ نہیں کیا تو ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں ایسا. ایک بادشاہ جا رہا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ اور ایک پروٹوکول ہے. اور ایک عورت جو ہے بوڑھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. وہیں رک گئے، سڑک کے درمیان میں روک لیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سڑک کے درمیان میں نہیں بات کرتے ہیں، اور ذرا سائڈ پہ آ کے بات کر لو. سائڈ پہ چلے گئے. نے کہا جی کیا آپ کو کام ہے؟ تو اس نے جو بھی اپنی حاجت تھی بتایا، اور جب تک اس کی حاجت کو پورا نہیں کروا دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہلے نہیں. یہ اخلاق تھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، جنرلی اسپیکنگ سب کے ساتھ. اسی مسجد کا واقعہ ہے، وہ بدو آ گیا تھا اور بدو آ کے اس نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر. آپ سوچیں اس چیز کو، ہماری کوئی مسجد، ہمارے محلے کی مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اگر کوئی آ کے گاؤں سے اور ایک کونے میں بیٹھ کے اندر مسجد کے ہال میں پیشاب کرنے لگ جائے، کیا بنے گا اس کا؟ کیا خیال ہے؟ زندہ واپس جائے گا؟ انگلینڈ میں تو نہیں جائے گا، شاید پاکستان میں بھی نہ جائے. وہ بیچارے کا تو اسے تو توہین مسجد کا الزام لگا کے وہی گولی مار دیں گے. صحابہ کو غصہ آیا، سیکھ رہے تھے نا ابھی سب، غصہ آیا، کھڑے ہو گئے اس کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کرنے دو اس کو پیشاب. بس کیا حکمت تھی. اگر اس کے پیچھے بھاگتے وہ تو بیچارہ کھڑا ہو جاتا نا ڈر کے مارے. اور ایک دفعہ کوئی حاجت پوری کر رہا ہو کہ رکتا ہے؟ وہ تو ساری مسجد گندی ہوتی. کرنے دو اس سے. جب کر لیا تو صحابہ کو کہا کہ ادھر آؤ، اس کو مٹی کی تھی نیچے، ماربل تو نہیں لگا ہوا تھا، اس کو کھاڑو، باہر پھینک دو، پانی لاؤ، بہا دو، صاف ہو جائے گی. ختم ہو گئی بات ہی ختم کر دی. پھر اس بندے کو بلایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہ تحلیل کی جگہ ہے، یہ تحمید کی جگہ ہے، یہ تسبیح کی جگہ ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے. بس وہ بندہ اس کا سوچے اس کی کیا کیفیت ہوگی.
کہ میں نے کتنی بڑی بات کر دی اور انہوں نے کتنے آرام سے اس بات کو ایسے منٹوں میں حل کر دیا. اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں ایک بہت عظیم آدمی سے مل کے آیا ہوں, بہت عالی اخلاق کے آدمی سے میں مل کے آیا ہوں. اچھی معاہدوں کی پابندی کرنا, کیسے صلح حدیبیہ میں آپ سیرت پڑھیں اٹھا کے, صلح حدیبیہ میں کیسے انہوں نے اپنے جو کانٹریکٹ تھا کس طریقے سے اس کی انہوں نے پاسداری کی. امیزنگ واقعات ہیں, حیران کن واقعات, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے دین کی اساس ہے, نچوڑ ہے, فاؤنڈیشنز ہے, بیسس, اخلاق. انک لعلی خلق عظیم, کیا عظیم اخلاق کے مالک ہے. یہی انسان کو انسان بناتی ہے. آج پورا خطبہ انسانیت کے اوپر تھا, فطرت کے اوپر تھا, کہ اللہ کی سب بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اور انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا. پورا خطبہ اس کے اوپر تھا. انسانیت ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور انسانیت کو فطرت پہ واپس کیا چیز لاتی ہے؟ شریعت اور سنت. یہ ساری فطری باتیں ہیں, خیال کرنا, محبت کرنا, معاف کرنا. سارے واقعات ہم نے کل سن چکے. اتنے پتھر کھائے, زخم کھائے, دانت شہید ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. طائف ہم گئے تھے, طائف میں کیا کیا نہیں ہوا, اور ایک زبان کے اوپر کلمہ تھا, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ اخلاق ہے, معاف کرنے کا جذبہ. فتح مکہ ہوا, اتنے ظلم و ستم کے بعد, اتنے ظلم و ستم, کیا کیا نہیں ہوا. شیب ابی طالب ہوا, 3 دن کا محاصرہ اور 3 سال کا محاصرہ, 3 سال شہر بدر کر دیا گیا. مکہ میں جو تکلیفیں پہنچائی گئیں, بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق ہوئی, کیا کیا نہیں ہوا. ہاں, بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. ابو لہب کی بیٹوں کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, ان کو طلاق دے دی گئی. ایک کا تو ایک پریگننٹ تھی, وہ مسکیریج ہو گیا اس کا. اب سوچئے سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا کہ نہیں کہا جا رہا, ساحر کہا جا رہا ہے, مجنون کہا جا رہا ہے, عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. اس پہ سبحان اللہ بیوی کے اوپر بہتان لگا دیا گیا. واقعہ کسی شہر کا واقعہ ہے, بیوی پہ بہتان لگا دیا گیا, دل ٹوٹ گیا, کیا کیا نہیں ہوا. ایونچولی اللہ نے موقع دیا, فتح مکہ ہوئی, اور سب لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. ان کو بھی پتا تھا کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا اخن کریم ابن اخن کریم, کہ آپ تو بڑے کریم بھائی ہیں اور بڑے کریم بھائی کے بیٹے ہیں. بندے کا بالکل ٹھیک کہتے ہو, آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, کوئی مواخذہ نہیں تمہارے اوپر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم, عجیب عالی اخلاق ہے. یہ ہے دین کا اصل, نچوڑ, اساس, فاؤنڈیشن. یہ انسانیت کی فطرت ہے, اور اسی کے لیے ہمارا دین آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی میسج دینے آئے ہیں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہی میسج ہے کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں, انسان کو انسان بناؤں دوبارہ سے. تو اس شہر مبارک کے اندر ایک تو میں نے کل بات کی تھی رات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جائیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی محنت کا عزم لے کے جائیں. یہ ایک دن میں نہیں آتے, ایک دن میں نہیں آتے. غصہ ایک دن میں قابو نہیں آتا, آنکھ ایک دن میں نہیں جھکتی ہے, زبان ایک دن میں پاک نہیں ہو جاتی ہے, دل ایک دن میں پاک نہیں ہو جاتے ہیں, حسد, کینہ, بغض, نفرتیں ایک دن میں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ہماری اتنے سالوں میں, ایک مزاج بن چکا ہے, اس کو دوبارہ سے ری ٹیون کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن عزم تو لے کے جائیں نا, عزم لے کے جائیں کہ انشاءاللہ یہ محنت کا مقام ہے, یہ محنت کا کام ہے, کرنے والی چیز ہے. جو ہماری خرابیاں, کمزوریاں ہیں, ان سب کو ٹھیک کرنے کا ایک عزم تو لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے کے جا سکتے؟ لے کے جانا چاہیے. آنے کا یہی مقصد ہے, یاد دہانی کرانا اپنے آپ کو. اور ایک بات اور کروں گا کہ جہاں ہم نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی بات کرتے ہیں, ان کی محبت کے بغیر ایمان ہمارا کامل ہی نہیں ہوتا.
رات بھی ہم یہ بات کر رہے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک سارے لوگوں سے، والدین سے، اولاد سے، لوگوں سے زیادہ ہماری محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہو جاتی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بھی بتاؤں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، وہاں ان سارے صحابہ کی محبت کو بھی دل کے اندر لے کے جائیں، سب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا خیال کرنا، اللہ کا استحضار رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی فاحبہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو اصل میں میرے سے بغض ہے کہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ جو شہزادے ہیں، شیخین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تیسرے شہزادے بھی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا یہ بھی لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے، انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ سنت کی اور مثالیں دیکھنی ہوتی ان صحابہ کی سیرت بھی پڑھیں۔ سیدنا ابو بکر کیا شان تھی، نرالی شان تھی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو جذبہ تھا اس کے بارے میں ہم رات تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، لیکن ان کا جو اخلاق تھا بالکل نسبت اتحادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے نا غار حرا سے، تو سیدہ خدیجہ نے کچھ عالی اخلاق کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق، یا جو بھی فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ آپ تو جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا سوچ لیا۔ وہ باہر نکلے تھے تو ایک سردار ملا قریش کا، اور اسے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چاہ رہا ہوں چھوڑ کے۔ انہوں نے کہا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں، آپ تو اتنے زبردست انسان ہیں۔ اور اس نے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے الفاظ استعمال کیے ہو بہو وہی الفاظ، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق۔ اب سیدہ خدیجہ اور اس بندے کا کوئی آپس میں تعلق نہیں تھا، نہ انہوں نے یہ ڈائلاگ کہیں سے یاد کیے تھے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ بالکل وہی اخلاق اسی رنگ میں رنگے گئے تھے۔ اسی لیے کل قاری صاحب ایک اور بات بھی بتا رہے تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کون ہے، ان میں نبی کون ہے، کیونکہ بالکل ہو بہو وہی ظاہر صورت بھی اپنا لی تھی۔ بلکہ سیدنا ابوبکر آگے آ گئے تھے تو لوگ سمجھے کہ یہ نبی ہے، ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ سب مدینہ والوں سے سیدنا ابوبکر نے خود ہاتھ ملائے کہ سمجھ رہے ہیں نبی تو سمجھنے دیں۔ انسان سوچے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہاتھ ملانا 500 لوگوں سے، 1000 لوگوں سے، 200 لوگوں سے اتنا مشکل کام ہے، ایک وقت میں تھک جاتا ہے انسان۔ سب سے ہاتھ ملائے تاکہ یہ جو تھکاوٹ کا بوجھ میں لے لوں۔ اس کے بعد جب ہاتھ ملا لیے تو سورج نکل آیا اتنی دیر میں، صبح داخل ہوئے تھے، سورج نکل آیا۔ جب سورج نکلا تو اپنی چادر نکال کے نبی کریم علیہ السلام کے سر کے اوپر تان لی، تو لوگوں کو اب پتہ چلا کہ اصل میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ لیکن کیا ظاہر کو اپنا لیا تھا، باطن کو اپنا لیا تھا، محبت ایسی رچ بس گئی تھی۔ یہ ہوتی ہے محبت، سارے صحابہ کا یہ عالم تھا۔ نرم مزاجی سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر جو آئی تھی، اللہ اکبر، عجیب۔ جب آخری ایام میں علالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گھر میں تھے، بیماری کی وجہ سے ہل ہی نہیں سکتے تھے، تو لوگ مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کون پڑھائے؟ تو سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں کہ اپنے والد کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، وہ امامت کرے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟
وہ تو قرآن پڑھتے اتنا روتے ہیں کہ لوگوں کو تو ان کی آواز ہی نہیں آئے گی، وہ کیسے امامت کریں؟ آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، ابو بکر کو وہ امامت کرائے۔ نرم مزاجی، عجیب کیفیات قرآن کی، اور ساتھ میں دوسرے شہزادے سیدنا عمر بالکل اپوزٹ، جری، دلیر، قوی، جلال۔ ایک دفعہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتابوں میں بھی ہے حدیث کی، غالباً ترمذی کی تو میں یاد ہے کہ تہجد کا وقت تھا، تو سیدنا ابو بکر بھی سیدنا عمر بھی دونوں اندر تہجد پڑھ رہے تھے، اور سیدنا ابو بکر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس سے تشریف لے آئے، تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق آرام آرام سے تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر اونچی اونچی تلاوت۔ تو نماز جب ختم کی دونوں کو بلایا، ابو بکر اتنی آہستہ تلاوت، میں تو قریب سے گزرا، مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ کہ یا رسول اللہ، جس کو سنانا ہے وہ سن رہا ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو مجھے اونچی آواز میں تلاوت کی ضرورت کیا ہے؟ کہ عمر آپ تو اتنی اونچی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ کہ لوگ کیوں سو رہے ہیں اس وقت؟ یہ سونے کا وقت ہے، اٹھو تہجد پڑھو۔ وہ تھی نا ایمانی جذبہ، غیرت، قوت۔ کیوں لوگ سو رہے ہیں؟ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا فائن ٹیون کیا، ابو بکر تھوڑا اونچا تلاوت کیا کریں، عمر تھوڑا کم کر دیں اپنی آواز کو۔ عجیب الٹ مزاج، دینی غیرت اتنی تھی سیدنا عمر کے اندر، اف۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، یہ بھی اخلاق، نبی کریم علیہ السلام کی عید کا دن تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں گھر میں اور آ کے دف پہ گانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے رہے۔ اب ان کو یہ کوئی ظاہر میں دیکھے تو کوئی لغو بات ہو رہی ہے، لیکن چھوٹی بچیاں تھیں، ان کا دل خوش کر رہے تھے اور وہ سنا رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے خوش ہو رہے تھے، وہ دف پہ گا رہی تھیں۔ تو ایک دم گاتے گاتے انہوں نے کوئی تھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑا غلو کر دیا، ذرا ایگزیجریٹ کر دیا، تو ایک دم ٹوکا، نہیں نہیں یہ نہیں، جو پہلے گا رہی تھی نا وہ بہت اچھا کر رہی تھی۔ تو اتنے میں سیدنا عمر آ گئے۔ سیدنا عمر آئے تو لڑکیوں کو پتہ چلا، بچیوں کو، کہ سیدنا عمر آیا، سب اٹھ کے بھاگ گئے اور جا کے چھپ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے۔ نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی عمر آ گئے۔ وہ آ کے وہ بھی جلالی طبیعت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کے گھر میں یہ لغو باتیں؟ کہ عمر عید کا دن ہے، خوش ہو رہی ہے بچیاں، خوش ہونی تو ان کو۔ ایک غیرت تھی، جذبہ تھا۔ اسی لیے تو کل میں نے بتایا تھا نا، نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تلوار نکال لی۔ کسی نے اگر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، گردن اڑا دوں گا اس کی، خبردار جو کسی نے ایسی۔ عجیب کیفیت تھی۔ سیدنا ابوبکر نے سنبھالا اس وقت، ساری امت کو سنبھالا، سب کو جمع کیا، پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، دونوں اپنے اپنے مزاج میں۔ لیکن جب اللہ سے خوف کی بات تھی تو دونوں کی ایک ہی حالت تھی۔ سیدنا ابوبکر اتنا ڈرتے تھے اللہ سے، اتنا ڈرتے تھے۔ کون یہ ڈر رہے تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے کہا یہ دو میں سے دوسرا تھا۔ ہاں، جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے، اپنی زبان مبارک سے، جنتی ابوبکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ کوئی گارنٹی ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، جنتی ہیں۔ اتنا ڈرتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتی، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی بکری آ کے کھا گئی ہوتی مجھ کو۔ اتنا ڈرتا تھا۔ آئی وش، کاش، I wish کہ I was a leaf of a tree. I wish that I was a bird. ایک وہی حالت، اور سیدنا عمر کی وہی حالت، اتنے کثیر البکا تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے۔
اتنا ڈر تھا ان کو اپنی ذات سے. جی سیدنا ابو بکر، سیدنا حنظلہ تھے نا، منافق حنظلہ، منافق ہو کے حنظلہ. سیدنا ابو بکر نکلے، کیا ہوا حنظلہ؟ انہوں نے کہا کہ میری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اور اپنے گھر میں اتنی مختلف ہوتی ہے، تو نفاق ہے، دوہری شخصیت ہے. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی حال ہے، میری بھی یہی شخصیت ہے، اپنے آپ کو منافق سمجھنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حنظلہ کے پاس گئے ایک دفعہ، سیدنا حذیفہ کے پاس. سیدنا حذیفہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کی لسٹ بتائی ہوئی تھی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور سیدنا حذیفہ ان کے ہمراز تھے، ان کو بتائی. تو جا کے ان کو کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بھی بتائے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. صرف میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ بس یہ مجھے بتا دو، عمر کا نام تو نہیں ہے کیا؟ اللہ سے ڈر، دونوں ایک، سارے ایک جیسے. سیدنا عثمان بن عفان، یہ بھی عجیب ہے، 2 شہزادے ساتھ آرام کر رہے ہیں. خوارج نے سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے ان کی زمان خلافت میں محاصرہ کر لیا، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. تو سیدنا عثمان اپنی گھر کی چھت پہ ایک دن آتے ہیں، محاصرے میں، کہتے تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 باتوں پہ قتل ہو سکتا ہے. ایک کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، اس سے قصاص لیا جائے. دوسرا اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے. یا کہ کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے. کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں مرتد نہیں ہوا. کہتے ہیں زنا تو میں نے نہ اسلام سے پہلے کیا نہ اسلام کے بعد کیا. کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان، کامل تھے حیا میں. کہتے ہیں نہ میں نے پہلے کبھی کیا نہ بعد میں کبھی کیا، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو شہید کر دیا گیا بے دردی سے، گھر میں گھس کے خنجر مار کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے. اسی پہ اللہ کے خون کا رنگ گرا. وہ مصحف ابھی بھی موجود ہے جہاں پہ اس آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا. انہوں نے بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا کہ بقیع میں نہیں دفن کرنا، ان کو بقیع سے باہر کیا. اور آج اللہ کی شان ہے، بقیع اللہ نے بڑھا دیا. اور اگر آج ایک قبر جو مرکز ہے پورے بقیع کی، وہ سیدنا عثمان کی قبر ہے، بالکل عین درمیان. باقی قبور کے بارے میں آئیڈینٹیفیکیشن اتنی زیادہ لوگوں کو نہیں ہے، لیکن اگر ایک کی سب کو پتہ ہے تو سیدنا عثمان کی قبر مبارک ہے، ان کا مزار ہے. وہ بھی عجیب ذو النورین تھے. 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہوا، دوسری نکاح میں دے دی، دوسری کا بھی انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر کوئی تیسری ہوتی میری تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا. اتنی محبت تھی 2 نور والے. اور وہ جب قبر پہ جاتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. کسی نے پوچھا کہ یا سیدنا عثمان، کیا آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے؟ قبر کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آخر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آگے آسان ہوگا معاملہ. اور جو یہاں ناکام ہو گیا آگے تو اور بھی مشکل ہو جائے گی. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے قبر دیکھ کے. آخرت کا سب کو ڈر ایک جیسا، سب خوف، خشیت، اخلاق کا عالی نمونہ یہ سارے صحابہ. تو جہاں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے کے جائیں بھائیوں، تو ان صحابہ کی بھی محبت لے کے جائیں، سب کی محبت، سب کی محبت. صحابی سے بڑھ کر امت کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم، کوئی بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ سیدنا معاویہ بہتر تھے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز. سیدنا معاویہ کا بہت فتنوں والا دور تھا، بہت فتنے تھے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا بہت ہی پرسکون امن والا دور تھا.
تو انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ خاک جو سیدنا معاویہ کے گھوڑوں کے نتنوں میں میدان جنگ میں گھسی تھی، زمین کی خاک، مٹی جو سیدنا معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں میدان جنگ میں گھسی تھی، وہ خاک بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. تم ان کا کیا مقابلہ کرتے ہو؟ صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سارے صحابی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ، یہ سارے کے سارے چاروں خلفائے راشدین اور سارے کے سارے عشرہ مبشرہ 10 جن کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اپنی زبان مبارک سے، اور باقی سب جن کی اللہ نے عمومی بشارت دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سب کی محبت بھی لے کے جائے ساتھ میں، سب کی. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ بھی ساتھ لے کے جانی ہے. صحابہ کو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ایک آخری بات، ہم محبت کی جب بات کرتے ہیں نا، تو محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا. محبت بلا اطاعت جھوٹ ہے. محبت کا اظہار اطاعت کے بغیر جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے کہتے رہیں کہ I love you so much and اس کی بات ہی نہ سنیں، تو یہ تو ایسی فیک ہے. تو اصل محبت اطاعت ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جائیں تو اطاعت کا جذبہ، اخلاق اچھے بنانے ہیں ان جیسے، سنت کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ سارے میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار ہی کر دے جانے سے، ریفیوز کر دے، میں نے نہیں جانا. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا؟ کوئی پاگل ہے؟ انہوں نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میرا انکار، جو میری نافرمانی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے انکار کر دیا جنت میں جانے سے. تو اطاعت کا جذبہ لے کے، محبت کا جذبہ لے کے، انشاءاللہ عالی اخلاق پہ محنت کا عزم لے کے، میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک دن میں نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ محنت ایک عزم لے کے جائیں. یہی ہمارے آنے کا انشاءاللہ ایک مقصد تو زیارت حاضری ہے، اور دوسرا ان ایمانی کیفیات کو دوبارہ سے اثر نو تجدید کرنا، رینیو کرنا، انشاءاللہ یہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اگر ان جذبات کے ساتھ جائیں گے، ان ہمت، ارادے، عزم کے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ ہمارا یہ سفر قبول ہو گیا. قبولیت کی یہی نشانی ہے کہ عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمانی کیفیات کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ جائیں تو سمجھے سفر قبول ہو گیا. جو مال خرچ کیا آپ لوگوں نے، وقت نکالا، سب قبول ہو گیا اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. میں بھی عزم کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، اور ہم سب لوگ، آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں. اللہ تعالی ہمارا یا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں گے، دعا سے پہلے سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں. سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، صدقے دل سے، سچے دل سے، اس کو سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کے کلمات پڑھ لیں. کوئی شخص اگر بیعت کرنا چاہتے ہیں، if there is anybody who wants to take بیعت، they can also make an extra نیت of بیعت as well. ٹھیک ہے، سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ معمولات کی بھی پابندی کریں، صبح شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی صبح و شام۔ قرآن کی تلاوت میں ترغیب دیتا ہوں سمجھ کے کریں، اور مراقبہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ بھی کیا کریں، آنکھوں کو بند کر کے ہر چیز کو بھول کے اپنے سینے میں بائیں طرف فوکس کر کے کہ جیسے میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور جیسے میں سن رہا ہوں، زبان سے نہیں کہنا، بس تھوڑی دیر میں دل ہی دل میں اللہ اللہ کہنا ہے، 5-10 منٹ جتنا بھی ہو سکے، 15 منٹ زیادہ کرے تو اچھا ہے، اور باقی اللہ کا استحضار رکھنا ہے ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ کو نہیں بھولنا کبھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے مراقبہ کر لیں، ابھی بھی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے جو کچھ دنیا میں اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، اس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں، ہم نے مانا
کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، اس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اس سفر کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے اس مبارک سفر کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے اس مبارک سفر کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بے حیثیت جماعت آئے تھے، یا اللہ ہم نے اس جماعت میں محبت دیکھی، خدمت دیکھی، یا اللہ ادب دیکھا، یا اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنا دیکھا، قربانی دیکھی، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یا اللہ اخلاق و اطوار سکھائے تھے، یا اللہ اس کی کچھ جھلک، کچھ نمونہ ہم نے اس جماعت میں دیکھا، یا اللہ اس جماعت کی برکت سے یا اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ کوئی تو آپ کو اس جماعت میں ایسا لگتا ہوگا یا اللہ جس کی عبادت آپ کو اچھی لگتی ہوگی، یا اللہ جس کا آپ کے ساتھ تعلق آپ کو اچھا لگتا ہوگا، جس کے سجدے آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، جس کا ذکر آپ کو اچھا لگتا ہوگا، یا اللہ جس کی دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، یا اللہ جس کے اخلاق آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، یا اللہ جس کی قربانی آپ کو پسند آئی ہوگی، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں یا اللہ جو تھوڑی جمع پونجی جمع کر کے یا اللہ اس مبارک سفر کے لیے سیو کرتے آئے، یا اللہ اور اپنی ساری پونجی انہوں نے ساری سیونگ یا اللہ اس سفر میں قربان کر دی۔ میرے مولا کسی کی قربانی بھی آپ کو اچھی لگتی ہوگی، میرے اللہ ان عالی اخلاق اور ان عالی اطوار والے لوگوں کی برکت سے یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے سب کے اس سفر کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، آداب بھی نہیں ہم نے ان جگہوں کے بجا لائے، یا اللہ ہم نے وقت بھی اس طرح نہیں گزارا جسے گزارنا چاہیے تھا، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا یا ارحم الراحمین ان سارے ساتھیوں نے جن خدمت کی ہے اور یا اللہ دن رات محنت کی ہے، اللہ خدمت کی ہے اور لوگوں کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، یا ارحم الراحمین ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، یا اللہ ان کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمائیے، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائیے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرمائیے، یا اللہ محبتیں پیدا فرمائیے، اللہ نفرتیں دور فرمائیے، بغض دور فرمائیے، حسد دور فرمائیے، کینہ دور فرمائیے، بدگمانیاں دور فرمائیے، شکوک و شبہات دور فرمائیے، اللہ شیطان کو ہمارے اوپر غالب نہ آنے دیجیے، اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو
یا اللہ آنے والے ایک اللہ شخص کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ دوبارہ یا اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہر دفعہ جب آئیں پہلے سے زیادہ ادب، احترام، محبت، عقیدت کے ساتھ آئیں، شوق ولولے جذبے کے ساتھ آئیں۔ یا اللہ بار بار آنا قبول فرمائیے، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے لیے تو مشکل ہے لیکن یا اللہ آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ آپ اسباب بھی پیدا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین آنا آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو ہم نے دعائیں مانگی انفرادی اجتماعی طور پہ ساری دعائیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور کئی دعائیں ہم نہیں مانگ سکے مانگنا چاہتے تھے، یا اللہ ان دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اللہ باقی سارے احباب جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان تمام یا اللہ ان عبادات میں ان اوقات میں اللہ پورا حصہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین، ہمارے عزیز اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، یا اللہ متعلقین جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان سب کو یا اللہ ان دعاؤں میں یا اللہ ان عبادات میں حصہ عطا فرمائیے۔ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائیے، اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، صحت، عافیت، برکتوں، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ امت بہت پریشان ہے، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، میرے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ اپنی نصرت عطا فرمائیے، اللہ اپنی مدد عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی دین کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کو یا اللہ قبولیت عطا فرمائیے۔